اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اما بعد فقال علی علیہ السلام العلم سلطان من وجدہ صال بہ ومن لم یجدہ صیلا علیہ۔ دیکھیں موضوعات دیے گئے ہیں اور میں ریپیٹ باتیں نہیں کرنا چاہتا۔ موضوع ہے 7-8 منٹ میں اسی موضوع کے تحت اپنی بات کو مکمل کروں گا۔ امام علی علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے العلم سلطان، علم طاقت ہے، علم حاکم ہے، علم قدرت ہے۔ موضوع کیا ہے؟ رہبر معظم کی نگاہ میں علم کی اہمیت۔ علم ہے ایک طاقت، علم ہے ایک قوت، علم حکومت کرتا ہے۔ مسلمانوں، انسان کہلائے جانے والے افراد نعروں سے آگے بڑھ کے علم کے میدان میں آگے بڑھو۔ نعروں سے نکلو، آؤ علم کے میدان میں۔ اس لیے کہ اسرائیل کو برا تو ہم کہہ رہے ہیں، لیکن ہم اسرائیل کے مقابلے پہ اگر جیت سکتے ہیں تو صرف علم سے۔ یا اگر دنیا پہ حکومت کر رہا ہے تو اپنے علم سے حکومت کر رہا ہے۔ علم کو کاؤنٹر کریں تو علم کے ذریعے سے، اس لیے کہ اس کا علم دنیاوی علم ہے۔ جہاں علم دنیا اور دین کا مل جاتا ہے وہاں حکومت 22 دن کے بعد بھی اس کو زمین پہ لا دیتی ہے۔ قدرت پیٹرول نہیں ہے، قدرت ریال نہیں ہے، قدرت ڈالر نہیں ہے۔ ریال، پیٹرول، ڈالر جہاں طاقت کا دمب بھرتی ہے، ہندی کا لفظ استعمال کر رہا ہوں، وہاں 6 حکومتیں 6 دن بھی اسرائیل کے سامنے ٹک نہیں پاتی۔ لیکن جہاں علم الہی علم سے متصل ہو جاتا ہے وہاں کہا گیا تھا کہ 4 دن میں ٹوٹل سرنڈر کریں گے، آج 22 دن میں التماس کر رہے ہیں، بات مان لو۔ علم کو علم سے کاؤنٹر کیا جا سکتا ہے۔ رہبر معظم نے کیا کہا؟ دیکھیں، بات رہبر کی ہے، اہمیت علم کی ہے۔ امام نے کہا علم سلطان ہے، علم تمہارے پاس رہے گا تم سب پہ غالب رہو گے، علم نہیں رہے گا تم مغلوب ہو جاؤ گے۔ تمہیں اگر غالب ہونا ہے تو علم کے میدان میں آگے بڑھو۔ رہبر کے کچھ جملات مجھے عرض کرنے ہیں۔ دیکھیں، اگر آپ ایسے واہ واہ کریں گے تو یہ نہ سوچیے کہ میں زیادہ دیر پڑھ دوں گا، میں اتنا ہی پڑھوں گا جتنا مجھے پڑھنا ہے۔ رہبر کے کچھ جملات، میں فارسی کا جملہ اس لیے بیان کر رہا ہوں تاکہ اس جملے کے ساتھ وہ کیفیت آ سکے۔ رہبر 1394 ہجری شمسی، اس میں ارشاد فرماتے ہیں دانش آموزان اسٹوڈنٹس کے درمیان، علم برای یک ملت مہمترین ابزار آبرو و پیش رفت اقتدار است۔ اگر پیش رفت کرنا چاہتی ہے کوئی قوم، اگر اقتدار حاصل کرنا چاہتی ہے کوئی قوم تو علم کے ذریعے سے آگے بڑھے۔ دیکھیں، یا اتنا مجمع آیا ہے، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، آج کی دنیا میں بغیر کھلائے پبلک نہیں آتی۔ اس میں کس سے وعدہ کیا گیا ہے کہ تم کو کھانا ملے گا؟ کسی سے کہا گیا؟ کیوں آ گئے؟ کوئی خونی رشتہ رہبر معظم سے؟ خونی رشتے برسی منا لیتے ہیں، خونی رشتہ 1 سال یاد رکھتے ہیں، بیٹا باپ کو 1 سال یاد رکھے گا، 2 سال۔ خونی رشتے کا ذکر ایک شہر، ایک قریہ، ایک ملت میں ہوتا ہے، لیکن جہاں دینی رشتہ ہوتا ہے وہاں ایران میں کوئی جاتا ہے، ہر بستی میں لبیک یا خامنئی کی آواز بتاتی ہے۔ یہ پیسے کے زور پہ نہیں آئے ہیں، یہ آئے ہیں دیکھیں علم کی بزرگ داشت منانے کے لیے، کہ علم اور عالم کو یاد کرنے کے لیے۔ پہلا جملہ۔ دوسرا جملہ رہبر معظم کا 1397 ہجری شمسی، اگر علم مسائل فردی و کشوری را حل نہ کند بیماناست۔ اگر کوئی علم آپ کے انڈیویجول اور آپ کے ملک کے مسئلے کو حل نہیں کر سکتا تو یہ علم بیکار ہے، یہ علم بیکار ہے۔
ان کے پاس علم کے ذریعے سے طاقت ہے تو ہم کاؤنٹر کریں گے. تمہارے پاس F-35 ہے، ہمارے پاس بہت کچھ. جب امام خمینی سے کسی نے کہا تھا لا شرقیہ ولا غربیہ آپ کر رہے ہیں، آپ نہ روس کے ساتھ یعنی اس وقت USSR کے ساتھ اور نہ USA کے ساتھ، آپ دونوں کے ساتھ نہیں، تو آپ کے پاس سپر پاور کیا ہے؟ تو آپ نے ایک ہاتھ پہ تسبیح رکھا، ایک ہاتھ پہ سجدہ رکھا. دنیا کے سپر پاور الگ ہوتی ہیں، ہماری قوم کا سپر پاور الگ ہے. آپ یہ نہ سوچئے کہ صرف میزائل کا کمال ہے F-35 کو گرا دینا. جب میزائل کے اندر علم و زہد کے مسالے جاتے ہیں تب 35 مسل دیے جاتے ہیں. دو جملے. تیسرا جملہ رہبر معظم 1395 ہجری شمسی 1395، اس میں ارشاد فرماتے ہیں امروز جوان های ما بایستی هم سلامت جسمی و هم سلامت معنوی و هم سلامت فکری را با هم داشته باشند و برای خودشون نگه دارن. یعنی آج ضرورت ہے کہ ہمارے جوان جسمانی اعتبار سے سلامت ہوں، اس کے لیے بھی علم چاہیے. معنوی اعتبار سے سلامت ہوں، اس کے لیے بھی علم چاہیے. فکری اعتبار سے سلامت ہوں، اس کے لیے علم چاہیے. سوشل میڈیا کے تمام مہارتیوں سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بہت سے ایسے ہیں کہ جو اس دور میں بھی نہیں آ رہے ہیں آپ کے ساتھ. آپ زبردستی کسی کو لا نہیں سکتے. زبردستی کسی کو لاؤ گے یہ پرندہ جیسے ہی موقع پائے گا پھر اڑ جائے گا. جو جہاں ہے اسے رہنے دو. بھائی تم جہاں ہو وہی رہو، ہمیں ضرورت نہیں ہے. اس لیے کہ یہاں قلت بھی اگر علم کے ساتھ ہے تو 313 بھی 950 پہ بھاری ہوتی ہے. ضرورت نہیں ہے. میں سارے لوگوں سے عرض کر رہا ہوں آپ سب کی پوسٹ تلاش نہ کیجئے کہ تم بھی پوسٹ کرو، تم بھی پوسٹ کرو. یہ پوسٹ آج کر بھی سکتے ہیں حالات کے تقاضے کے تحت، لیکن کل یہ پھڑ پھڑا کے اڑ جائیں گے. اس لیے آپ جس راستے پہ آپ ادھر ہی رہو. بس گزارش یہ ہے کہ رہبر کے خلاف جملات کہنے کی جسارت نہ کریں. بس گزارش یہ ہے. باقی آپ جہاں کہیں چاہیں رہیں. رہبر کہہ رہے سلامتی معنوی اور سلامت فکری را با ہم داشته باشد. فکری سلامتی. یہ فکری سلامتی کیا ہے؟ سوچو اچھا سوچو، سوچو بہتر سوچو. کتنا بہترین اسٹیج ہے. شیعہ موجود ہیں، اہل سنت موجود ہیں، ہندو بھائی موجود ہیں، مسلمان موجود ہیں. ایسا پلیٹ فارم کوئی تیار کر سکتا ہے تو سید علی حسینی خامنہ ہی. بس دو جملات اور. AI کا دور ہے، جنگ کا دور ہے، ہر طرح کی جنگ چل رہی ہے. رہبر نے اس کے لیے بھی عرض کیا جوانان عزیز مجاہدت فقط جنگیدن نیست، کوشش در میدان عمل اخلاق سیاست و تحقیق نیز برای مردم جہاد محسوب می شود. جنگیدن جنگ کرنا صرف میدان میں جا کے نہیں ہوتا. آپ سوچیں کہ ہم دریا باد میں بیٹھ کے کیا کر لیں گے. آپ آج جو بیٹھے ہوئے ہیں نا پوری دنیا آپ کو دیکھ رہی ہے. آپ کو پوری دنیا دیکھ رہی ہے. صرف میدان جہاد میں جا کے جنگ کرنا نہیں ہوتا. میدان علم میں آؤ یہ بھی ایک جہاد ہے. میدان اخلاق میں آؤ یہ بھی ایک جہاد ہے. لوگوں کو پتا چلنا چاہیے نیتنیاہو کے فالوور الگ ہیں، رہبر معظم کے فالوور الگ ہیں. زبردستی نہیں کرنا ہے. معلوم ہونا چاہیے ان کے فالوور الگ ہیں، ہمارے فالوور الگ ہیں، رہبر معظم کے فالوور یعنی الگ ہیں. سیاست، تحقیق، یہ ساری چیزیں بھی جوانوں کے لیے جہاد ہیں. اور اسی میں کہ جو اپڈیٹ دیتے میں کئی جگہ عرض کر چکا ہوں پھر جوانوں سے، بھائی آپ سے قبر میں سوال نہیں کیا جائے گا کہ آپ نے اس پوسٹ کو ری شیئر کیوں نہیں کیا. اناپ شناپ پوسٹ ہم لوگ ری شیئر کرتے ہیں، ری ٹویٹ کرتے ہیں، بھیج دیتے. جب تک آتھینٹک سورسز سے نہ آئے خبروں کو آگے نہ بڑھائیے. اعتبار جاتا ہے. یہ جنگ چل رہی ہے، کاگنائٹیو وارفیئر، تفکراتی جنگ شناختی، یہ جنگ چل رہی ہے. اس میں ہمیں ہوشیار ہونے کی ضرورت ہے. آخری جملہ، اور ہو سکتا ہے بہت سے لوگوں کو اس پہ اعتراض بھی ہو، یہاں کسی کو نہیں ہوگا اس لیے کہ دوستوں سے زیادہ دشمن تقریریں دیکھتے ہیں.
تہران کا خطبہ جمعہ وائٹ ہاؤس میں چلتا تھا، اس لیے کہ انہیں معلوم تھا کہ مکہ عظیم شہر ہے، لیکن جب خطیب اچھا نہ ہو تو دنیا پہ اثر نہیں کرتا۔ لیکن تہران کا جمعہ وائٹ ہاؤس میں چلتا تھا اور دیکھتے تھے کہ ایک جمعے کا خطبہ کتنا اثر کرتا ہے۔ امام حسین سے منسوب ایک جملہ ہے، منسوب میں عرض کر رہا ہوں کہ مولا نے ارشاد فرمایا تھا، منسوب ہے، اِذْ كَانَ دین محمد لم يستقم الا بقتلی فیا سیوف خذینی، اگر دین پیغمبر میرے قتل ہی سے مستحکم ہو سکتا ہے، اے تلوارو آؤ میرا لہو لے لو، اے تلوارو آؤ میرا لہو لے لو۔ شہادت امام حسین کے بعد دنیا بیدار ہوئی، قیام ہوئے، بار بار قیام ہوئے۔ انقلاب اسلامیہ ایران اور ایران کے انٹرنل حالات جیسے تھے، میں بلا تشبیہ عرض کرنا چاہتا ہوں لیکن اپنی طرف سے تشبیہ کے ساتھ، کہ رہبر معظم کے خون نے جو قوم احتجاج کرنے لگی تھی 10% صحیح، رہبر معظم کے خون نے ایسی بیداری پیدا کر دی ہے، 21 دن کے بعد بھی رات بھر وہ ڈٹے ہوئے ہیں، اور ایک خون نے انقلاب کو بچا لیا، اتحاد کو بچا لیا، دین کو بچا لیا، اور انشاءاللہ یہ نہضت امام زمان سے متصل ہو جائے گی۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔